صرف ایک حدیث سننے کے لیے آئے ہو؟ کہاں؟ ہاں مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، اس حدیث کو سننے کے لیے میں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مدینہ منورہ یہ مدینہ منورہ دمشق سے، شام سے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے دمشق کا۔ اور فرمانے لگے کہ میں نے یہ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ، اور اس زمانے میں یہ 2 مہینے کا سفر ہوتا تھا، 2000 کلومیٹر 2 مہینے میں طے ہوتے تھے۔ پیدل لوگ چلتے تھے، اونٹوں پر، گدھوں پر، جانوروں پر۔ تو حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ آپ صرف اسی لیے آئے ہیں؟ کہا ہاں میں صرف اسی لیے آیا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سے سیکھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں لوگوں کے دلوں میں حدیثوں کی کتنی عظمت تھی اور کتنا شوق اور ولولہ تھا کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو سیکھیں۔ اور جیسے آج دنیا کے علوم کو سیکھنے کا شوق اور ولولہ ہے کہ لوگ یہاں سے ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے یہاں سے کہاں کہاں کا سفر کرتے ہیں، کتنے دور ممالک میں جاتے ہیں ڈگریوں کے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے جو راستہ طے کیا ہے یہ جنت کا راستہ ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ علم کے لیے سفر شروع کیا، یہ گویا کہ جنت کے لیے اس نے سفر کیا۔ یہ سارا راستہ جو آپ نے طے کیا یہ جنت کا راستہ تھا، آپ جنت کے طرف چلے، جنت آپ کو ملنے والی ہے، اس پر آپ کو جنت ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ علم کے لیے چلنا یہ عبادت ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں، اس کا ایک ایک قدم اللہ کے ہاں لکھا جائے گا۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، جو قدم علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، ہر قدم پر اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نورانی مخلوق فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جاؤ اور اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاؤ۔ تو فرشتے آتے ہیں اور اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی خاص مہمان آتا ہے تو آدمی گھر کے باہر دروازے سے لے کر کمرے تک قالین بچھاتا ہے، کوئی اچھی چیز بچھا دیتا ہے، صاف ستھرا کپڑا، سفید چاندنی، تاکہ مہمان خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اور اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاؤ۔ اور فرمایا کہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے استغفار کرتی ہیں، اس لیے کہ اس علم سے اللہ ملتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ملتی ہے۔ اور جب اس زمین پر کوئی نیکی کی جاتی ہے تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں آتی ہیں، بارشیں آتی ہیں، خیریں آتی ہیں، اور اس کا فائدہ سارے جانوروں کو ہوتا ہے۔ تو جانور بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی اس کے لیے سمندروں میں دعائیں کرتی ہیں۔ اور فرمایا کہ والعلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء ہیں۔ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، کہ انبیاء علیہ السلام درہم اور دینار، مال و دولت نہیں چھوڑ کر جاتے، وہ تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَدٍّ وَافِرٍ، جس نے علم کو حاصل کیا اس نے بڑی دولت کو حاصل کیا۔ یہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ اور فرمایا
فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم، کہ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر، عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کی فضیلت ستاروں پر، سارے ستارے مل کر اس میں ایسی روشنی نہیں آ سکتی جیسے چاند کی روشنی ہے، ایک چاند سارے ستاروں پر غالب ہے، ایسے ہی علم والا اس کی فضیلت ایسی سمجھ لو جیسے چاند۔ اور پچھلی جمعے کو میں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک نماز پڑھانے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کا اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا درس دیتا تھا، اور ایک دن رات عبادت میں مشغول لیتا تھا، سارا دن روزہ ساری رات عبادت کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت جو مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات بتاتا ہے، اس کی فضیلت اس عبادت کرنے والے پر ایسی ہے کفضلی علی ادناکم، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام صحابی، کہاں اللہ کے نبی علیہ السلام جو سارے نبیوں کے سردار اور جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، ان کا مرتبہ ایک ادنا عام صحابی پر، ایک عام صحابی پر جو آپ کا مرتبہ ہے، فرمایا اس علم والے کی فضیلت اور اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں اس عبادت گزار پر اتنا زیادہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، جس کو بھلائی، جس کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اللہ اپنے خیر، یہ بڑا عام لفظ ہے، اس میں برکت، رحمت، اچھائی اور ہر چیز اس میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے خزانوں سے خیر دینا چاہتے ہیں، بھلائی دینا چاہتے ہیں، اچھائی، کسی پر رحمت، فضل، کرم کرنا چاہتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اور وہ دین کا علم سیکھ لیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں قاسم ہوں اور اللہ معطی ہیں، دینے والے اللہ پاک، اللہ نے یہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، تو یہ علم اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ کے نبی کا اپنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ مجھے جو علم یہ ہے، یہ سارا علم مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عالم کے ساتھ ایک فضیلت ہے، ایک نسبت ہے، عالم اس کو کہا جاتا ہے، اور عالم یہ اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب والشہادہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، عالم اللہ کی نسبت ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے، وہ نسبت اللہ نے علم والے کو اپنی نسبت عطا کر دی، اپنا نام دے دیا، اللہ اپنا نام اللہ نے اس کو دے دیا۔ حافظ یہ اللہ کی صفت ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے اپنا نام ایک حافظ قرآن کو دے دیا، اپنی نسبت اللہ نے اس کو دے دی، اپنا تعلق اللہ نے اس کو دے دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، 2 فرشتے بیٹھے ہوئے، ایک یہاں دائیں کندھے پہ، یہ نیکیاں لکھتا رہے، اور بائیں فرشتہ بائیں کندھے پہ بیٹھنے والا گناہ لکھتا رہے۔ تو جب انسان مر جاتا ہے، یہ فرشتے اس کے نامہ اعمال کو بند کر لیتے ہیں اور اللہ کے دربار میں وہ چلا جاتا ہے، اس کا حساب کیا جاتا ہے، حساب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ان کا اعمال نامہ بند نہیں ہوتا۔ فرمایا کون؟ ایک وہ شخص جو صدقہ جاریہ کا کام کرے، کوئی مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، کوئی ہسپتال بنائے، کوئی کنواں کھودے، کوئی درخت لگائے، کوئی سڑک بنائے، کوئی لوگوں کی خدمت کا کوئی کام کرے، لوگ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے۔
اور دوسرا فرمایا اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اس نے چھوڑی ہے، وہ ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے والدین کے درجات کو بلند فرما، تو یہ آدمی کو اس کی نیکی ملتی رہتی ہے۔ اس لیے روزانہ کچھ وقت اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کریں۔ ایک چھوٹی سی دعا میں نے بتائی تھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ قرآن کی دعا ہے، یہ ہر نماز میں درود شریف کے بعد اتحیات میں پڑھ لیا کریں۔ رب ارحمہما، اتنا ہی پڑھ لیں تو بھی کافی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے کم از کم دن میں 2 رکعت نفل پڑھیں، اور پہلی رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر، تو 3 مرتبہ 1 قرآن کے برابر ہو جائے گا، تو 2 قرآن مجید اور 2 رکعت روزانہ آپ اپنے والدین کو بخشتے رہیں۔ ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی نماز کے بعد آپ 2 رکعت متعین کر لیں کہ یہ میں اپنے والدین کے لیے، صبح سورہ یاسین پڑھیں اور نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے، تو یہ ماں باپ کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ اور تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او علم ينتفع به، کہ کسی نے علم حاصل کیا اور وہ لوگوں کو سکھایا، علم لوگوں کو بتایا۔ اب جیسے ہمارے اساتذہ نے ہمیں علم سکھایا، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو یہ ہمارا سارا ثواب ہمارے اساتذہ کو مل رہا ہے، ان کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوا، ان کا آخرت کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہزاروں سال سے چل رہی ہے، 1000 سال ہو گئے، امام بخاری رحمہ اللہ دنیا سے گئے ہوئے ان کو 1000 سال ہو گئے، اور آج تک ان کی نیکیاں وہ ان کے نامہ اعمال میں چل رہی ہیں۔ ہم آپ کو حدیثیں سنا رہے ہیں، ہم اپنے طلبہ کو حدیثیں پڑھاتے ہیں، یہ سارا ثواب ان کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ تو کسی شخص نے کسی کو علم سکھا دیا، یہ علم مدرسہ بنا دیا، مدرسے کے اندر ایک حافظ بنا دیا، ایک عالم کا خرچہ اٹھا لیا، وہ حافظ اور وہ عالم جتنا دین کا کام کریں گے یہ سارا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے ان کی خدمت کی ہے، سارا اجر و ثواب ان کو ملتا رہے، ختم نہیں ہوگا کبھی قیامت تک۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمع، کہ اللہ کے نبی نے دعا دی اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش قسمت رکھے، سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جو میری حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے، اس کو محفوظ کرے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ کے نبی اس شخص کو دعا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی اس شخص کو دعا دے رہے ہیں، حضور کی دعا جس نے لینی ہے وہ حضور کا علم سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ یہ وہ شخص جس کو حضور کی دعا لینی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کسی بزرگ سے جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، والدہ سے کہتے ہیں، والد صاحب سے کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کریں، تو حضور کی دعا جو لینا چاہتا ہو وہ حضور کی حدیثوں کو سیکھے اور آگے لوگوں کو سکھائے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھ، سرسبز و شاداب رکھ۔ ہمارے قریب کے جو ہمارے استاد تھے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، 75 سال انہوں نے تقریباً حدیثیں پڑھائی، 75 برس انہوں نے قرآن اور حدیث کی خدمت کی ہے۔ آپ اس سے 90 سال سے ان کی زیادہ عمر تھی، آج تو 50-60 سال کا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن 90 سال تک وہ صحت کے ساتھ ماشاءاللہ حدیث کی خدمت کرتے رہے۔ یہ برکات ہیں۔ ابھی ہندوستان میں مولانا یونس صاحب مظاہر العلوم کے بڑے شیخ الحدیث تھے، ان کا انتقال ہوا۔ 55 سال انہوں نے حدیث مبارک پڑھائی ہے، 55 برس تک انہوں نے حدیث مبارک پڑھائی ہے۔ تو یہ برکات ہیں اس کی۔ دنیا میں کام کرنے والا 20-25 سال کے بعد پھر ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، لیکن حضور کی دعا اس شخص کو لگتی ہے جو حضور کی حدیثوں کو سناتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ جو میرے خلیفہ ہیں، جو میرے جانشین ہیں، میرے نائب ہیں، ان پہ رحمتیں فرما، ان پہ رحم فرما۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا الذین یروون احادیثی ویعلمونها الناس،
جو میری حدیثیں لوگوں کو بتائیں، سکھائیں، لوگوں کو میری حدیثیں پہنچائیں، یہ میرے جانشین ہیں۔ تو حضور کے جانشین بن جاتا ہے۔ حضور کا جانشین ایک آدمی بن جائے تو اللہ کے نبی اس کا کتنا خیال رکھیں۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاءہ الموت وهو يطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، کہ جس کو موت آئی اس طرح سے کہ وہ حضور کی حدیثوں کو، قرآن کو سیکھ رہا تھا، قرآن سیکھتے ہوئے، علم سیکھتے ہوئے وہ اس کو موت آ گئی، علم سیکھ رہا تھا اور موت آ گئی۔ تو فرمایا کہ قیامت میں اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا، بس نبیوں کا مقام اس سے اوپر ہوگا، اس کے بعد والا درجہ اس طالب علم کا ہوگا، اس عالم کا ہوگا جو موت تک طلب علم میں لگا رہا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ آگے میں اس علم کو پھیلاؤں گا اور دنیا میں اسلام چمکاؤں گا، اسلام دنیا میں زندہ کروں گا۔ موت تک اس کی نیت یہی تھی کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں اور آگے میں اس کو سکھاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا قیامت میں، اوپر والا درجہ انبیاء کا ہوگا اور اس کے بعد والا درجہ اس عالم کا ہوگا جس نے موت تک علم کی خدمت میں زندگی لگائی۔ اللہ کے اتنا بڑا مقام۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے پہ ثواب ملتا ہے۔ قرآن پاک کو دیکھے گا تو آنکھوں کو، یہ آنکھ کی نیکی ہے اور یہ نیکی لکھی، جتنی دیر قرآن کو دیکھے گا، قرآن پہ ہاتھ لگا کے ایسے انگلی پھیرے گا تو یہ انگلی کو ثواب ملے گا، انگلی نیکی لکھی جائے گی۔ آنکھ سے دیکھے گا تو یہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن زبان سے پڑھے گا تو یہ نیکی ہے، کان سے سنے گا تو یہ نیکی ہے، ہاتھ میں اٹھائے گا تو یہ نیکی ہے، یہ سب بیت اللہ کو دیکھے گا تو یہ نیکی ہے۔ جو بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس پہ 20 اللہ کی رحمتیں اس وقت نازل ہو رہی ہوتی ہیں جو صرف بیت اللہ کو دیکھتا ہے۔ والدین کے چہرے کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب اسے عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ماں کے چہرے کو دیکھا محبت سے، باپ کے چہرے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح سے علم والے کو، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، اس کے چہرے کو دیکھے گا اس کے علم کی وجہ سے تو یہ دیکھنا اس کے لیے عبادت ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اہل علم کو جمع فرمائیں گے، علماء کو، اور فرمائیں گے فرشتوں سے ان کو جنت میں داخل کر دو، میں ان کا حساب نہیں لینا چاہتا، انہوں نے میرے دین کی خدمت کی ہے، میرے علم کو حاصل کیا ہے، میرے علم کو دنیا میں پھیلایا ہے، آج میں ان کا حساب لوگوں کے سامنے نہیں لینا چاہتا، میں نے ان کی مغفرت کر دی اور اللہ ان کی مغفرت فرما کر جنت میں ان کو داخل فرما دے۔ تو یہ علم کتنی بڑی دولت ہے، یہ اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ دلوانے والا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی، بڑی مشقتیں اٹھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں۔ 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پہ حاضر ہوئے اور سن 11 میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ غزوہ خیبر ذی قعدہ میں تقریباً ہوا، یعنی 7ویں ہجری کے آخر میں ہوا۔ وہ 3 – 3.5 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ملے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت، صحابہ ان سے کہتے کہ تم ہر بات میں حدیث بیان کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں، میں اس لیے ہر بات میں حدیث بیان کرتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ اپنی تجارت میں مشغول رہتے اور کچھ لوگ اپنی کھیتی باڑیوں میں، باغات میں، اور میں حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت رہتا تھا، میرا اور کوئی کام نہیں تھا، بس صرف مجھے یہ فکر تھی کہ مجھے کچھ کھانا مل جائے جس سے میرا پیٹ بھر جائے بس، اور باقی سارا وقت میں حضور کے ساتھ رہتا تھا۔
ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے دورہ پڑ گیا ہے، جس کو مرگی کا دورہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ دورہ نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے میں لوگوں کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کہ میں بھوکا ہوں، میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، اور میں لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا میں مسجد میں بھوک کی وجہ سے گر جاتا۔ مجھے کھانے کی فکر نہیں تھی، میں ہر وقت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں سنتا اور آپ علیہ السلام کی حدیثیں یاد کرتا، یہی میرا کام تھا۔ اللہ نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے اس علم کی خدمت پر۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، 4 بڑے بڑے امام ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد ابن حنبل۔ امام مالک امام ابو حنیفہ کے بعد کے آدمی ہیں، امام ابو حنیفہ اس سے پہلے کے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکالا تو میں چھوٹا سا تھا، میری عمر تھوڑی تھی۔ فرمانے لگی کہ مجھے سفر درپیش ہوا، علم کے لیے جانا تھا، تو میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، والد میرے مر گئے تھے، میں یتیم تھا۔ تو میری والدہ سے میں نے کہا کہ اماں جان، مجھے تو علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر میں جانا ہے، خرچے کی پیسے کی ضرورت ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا میرے پاس کوئی زیور نہیں، کپڑے نہیں، کوئی سامان نہیں گھر میں جس کو میں بیچ کر کے آپ کا خرچہ اٹھاؤں۔ ہاں، یہ جس مکان میں ہم رہتے ہیں اس کی چھت میں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، یہی لکڑیاں میرے پاس ہیں اور کچھ نہیں ہے، ان لکڑیوں کو میں بیچ دیتی ہوں۔ اور اس چھت کو اکھیڑا، ان لکڑیوں کو لیا اور ان کو بیچا، اور اس سے جو پیسے آئے وہ امام مالک کو دیے کہ بیٹا یہ لے جاؤ اور جا کے حضور کا علم حاصل کرو۔ چلے گئے امام مالک، ایک شہر میں پہنچے تو پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کے جوتے کہاں ہیں؟ فرمانے لگے کہ بھوک لگی، کئی عرصے سے بھوکا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، کوئی اور چیز کپڑا کوئی اور چیز پاس نہ تھی، نہ پیسہ نہ کپڑا، صرف جوتے تھے۔ جوتے بیچ کر کے میں نے حضور کے علم کے لیے حاصل کرنے کے لیے جوتے بیچ دیے اور اس پہ کھانا کھا لیا، جوتے نہیں۔ واپس آئے تو امام مالک بنے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مقدس کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور حدیث سناتے تھے اور فرماتے تھے عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے استاد حضرت نافع نے، ان کے استاد حضرت عبداللہ ابن عمر نے، اور ان کے استاد ایسے اشارہ کرتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کی طرف، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی تو ایک دہشت چھا جاتی ان کو، اور 40 سال تقریباً مسجد نبوی میں بیٹھ کر انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت کی۔ بعد میں ایک زمانہ ایسا آیا امام مالک پر کہ روزانہ ایک جوڑا کپڑا پہنتے تھے، ہر روز۔ حضرت کا ایک خادم تھا، وہ خیاط درزی تھا، وہ سال کے 365 جوڑے لا کے حضرت کو دے دیتا۔ حضرت روزانہ ایک جوڑا پہنتے اور اگلے دن اس کو کسی طالب علم پر کسی کو صدقہ کر دیتے، پھر اس کو دوبارہ نہیں پہنتے۔ اللہ نے وہ دور بھی دیا، لیکن شروع میں سوچتا رہتا ہوں کہ ان کی ماں کو کیا تکلیفیں آئی ہوں گی، شوہر تو تھا نہیں، کمانا اور بیٹے کو کمانے میں لگاتی، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو دنیا کمانے میں نہیں لگایا۔ گرمی آئی ہوگی، سورج کی تپش سے ماں کو بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، رات کو بارش ہوئی ہوگی اور سردی ہوگی، گرمی ہوگی، لیکن ماں نے ان ساری مشقتوں کو برداشت کیا کہ کوئی بات نہیں، تو چند روزہ ہے، لیکن ایسی انویسٹمنٹ کی اور اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کے علم کے لیے ایسا لگایا کہ آج تک امام مالک کا نام زندہ ہے۔ امام مالک کتنی مقدس ہستی ہے۔ امام ترمذی اور امام مسلم یہ دونوں امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام ترمذی اور امام مسلم یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں۔ امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی یہ امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد یہ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جتنے محدثین ہیں بڑے بڑے،
اور جتنے بڑے بڑے فقہا ہیں وہ سارے امام مالک کے شاگرد بنے۔ آج دنیا میں جتنا دین پھیل رہا ہے، زندہ ہو رہا ہے حدیثوں کی وجہ سے، اور سب سے پہلی کتاب جو حدیث کی مرتب لکھی گئی وہ موطا امام مالک ہے۔ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کی جو حدیثیں ہیں موطا امام مالک کی، ان کا مقام اور مرتبہ بخاری سے زیادہ ہے، بس اللہ کی طرف سے امام بخاری کی کتاب قبول ہو گئی، ورنہ امام مالک کی کتاب اس سے بڑھ کر، اس لیے کہ وہ تو امام مالک امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، اور سب سے پہلی کتاب جو حدیث میں لکھی گئی مرتب وہ امام مالک کی تھی۔ قیامت تک جتنی حدیث کی کتابیں لکھی جائیں گی ان سب کا ثواب امام مالک کو ملے گا، اور یہ سارا ثواب ان کی ماں کو ملے گا جس ماں نے ایسی انویسٹمنٹ کی کہ اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کے علم کے لیے فارغ کر دیا۔ ضرور اس ماں نے کچھ فاقے برداشت کیے ہوں گے، کچھ تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، گرمی سردی، مگر حضور کا علم اس کے لیے جو قربانی دے گا، اللہ کے نبی بڑے غیور ہیں، اور اللہ کے نبی بھی بڑے غیرت والے تھے۔ یہ علم کسی کو ضائع نہیں کرتا، یہ علم کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس زمانے کے ایک بڑے عالم ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، ایک زمانے میں پرویز مشرف صاحب پاکستان کے صدر تھے، ان سے ملاقات کے لیے گئے تو پرویز صاحب سے بات چیت ہوئی، آخر میں جب جانے لگے تو پرویز صاحب نے کہا کہ آپ تو بڑے ذہین سمجھدار آدمی ہیں، آپ میرے سیکریٹری ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو مولانا ہنسنے لگے، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب جانے لگے تو پرویز صاحب نے اب اٹھ کے دروازہ کھولا مولانا کے لیے، تو مولانا نے کہا ایک بات عرض کروں؟ کہا ہاں۔ حضرت دیکھیں اگر میں آپ کا سیکریٹری ہوتا تو میں آپ کے لیے ساری زندگی دروازہ کھولتا، اب میں حضور کا سیکریٹری ہوں، اللہ کا سیکریٹری ہوں، اللہ اس کے رسول کے علم کو لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ میرے سیکریٹری بن گئے اور آپ نے میرے لیے دروازہ کھولا۔ اس لیے دنیا کی بادشاہت یہ بڑی چیز نہیں ہے، بڑی بات تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم ہے، وہ اللہ کا علم ہے جس کی وجہ سے آپ میری عزت کر رہے ہیں اور آپ میرے لیے مجھے پروٹوکول دے رہے ہیں، میرے لیے دروازے کو کھول۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ علم انسان کو دنیا میں بھی عزتیں دلاتا ہے۔ ایک عالم سے میری ملاقات ہوئی، ایبٹ آباد کے رہنے والے، فرمانے لگے کہ ایک دن میں اپنی مسجد میں آیا تو ساری مسجد پولیس سے بھری ہوئی ہے، فوجی اس میں بیٹھے ہوئے، میں بڑا حیران ہوا۔ کہتے میں ممبر پر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے قدموں میں ضیاء الحق صاحب بیٹھے، اس وقت پاکستان کے صدر تھے اور وہ کئی سفر پہ جا رہے تھے، نمازی آدمی تھے، تو جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز کے لیے مسجد میں آ گئے۔ کہتے مسجد میں آئے اور ممبر میں میرے سامنے بیٹھ گئے تو کہنے لگے کہ میں نے کہا یا اللہ تو کیسا بادشاہ ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کو قرآن اور حدیث کی برکت سے میرے قدموں میں لا کے بٹھا دیا تو، اے اللہ تو کیسا بادشاہ ہے کہ اس قرآن کی برکت سے میرے جیسے آدمی کے قدموں میں بادشاہ کو بٹھا دیا۔ تو یہ علم ایسا ہے کہ یہ بادشاہوں کو بھی مسخر کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آدمی نیت کرے، کوشش کرے کہ میں خود بھی اس علم کے حاصل کروں، اپنی اولاد کو، اپنی بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو اس علم کے حاصل کرنے میں لگاؤں۔ یہ علم آدمی کو کبھی ضائع نہیں کرتا، یہ بلندیوں پہ لے جاتا ہے، یہ عزتیں دلاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔